اس پریزنٹیشن میں ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے کہ اسلامک لا نے اجارہ آف تھنگز یا اجارت الاشیاء کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ اجارہ آف تھنگز یا کہ اجارت الاشیاء کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر جس پہ کہ آپ لیز کا کانٹیکٹ کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی اے پرمیزیبل تھنگ۔ یہ تقریباً اسی طرح کی کنڈیشن ہے کہ جو کہ سیل کے حوالے سے اسلامک لا پریسکرائب کرتا ہے کہ آپ وہی چیز سیل کر سکتے ہیں، اسی چیز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ جو کہ اسلام میں پرمیزیبل ہو، کہ جس کو اسلامک لا مال متقوم کہتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا مال یا ایک ایسی چیز کہ جس کو شریعت جائز سمجھتی ہے کہ اس کی ٹریڈنگ، اس پہ ٹرانزیکشن یا کہ اس کی خرید و فروخت وہ شریعہ کی نگاہ میں درست ہو، جس کو کہ شریعہ میں مال متقوم کہا جاتا ہے۔ تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دی سبجیکٹ میٹر آن وچ لیز از افیکٹڈ should be a lawful and permissible thing. The use or the benefit, usufruct, which is derived from the lease should also be permissible. کہ جس مقصد کے لیے، جس یوز کے لیے، جس بینیفٹ کے لیے آپ لیز کا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ لیز پہ دے رہے ہیں، وہ بینیفٹ اور وہ یوز بھی پرمیزیبل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بلڈنگ کسی کو رینٹ آؤٹ کریں، کسی کو لیز کریں، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ اس بلڈنگ کو گیمبلنگ پرپز کے لیے استعمال کرے گا، یا کہ وہاں پہ وہ وائن کی یا پورک کی دکان کھولے گا، تو یہ جو یوز ہے یا یہ جو یوز آف ریکٹ ہے یا بینیفٹ، یہ اسلامکلی پرمیزیبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کا جو لیز کانٹیکٹ ہے وہ انویلڈ ہے۔ تیسری جو اہم کنڈیشن ہے اجارہ یا کہ لیز کے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ چیز کے جس پہ کہ آپ لیز کا کانٹیکٹ کر رہے ہوں وہ انکنزیومیبل ہو، نان کنزیومیبل ہو، یعنی وہ ایک ایسی چیز نہ ہو کہ وچ از کنزیومڈ ود دا یوز۔ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ قسم کی کنڈیشن ہے۔ اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی چیز پہ لیز کا کانٹیکٹ کرتے ہیں جو کہ استعمال کے ساتھ خرچ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لیز کا کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک لون کا کانٹریکٹ ہے، اور اس پہ جو آپ رینٹل یا اضافہ لے رہے ہیں وہ ایک قسم کی سود کی شکل ہے۔ اس کو ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں تمہیں یہ گندم لیز کر رہا ہوں، یا میں تمہیں یہ فیول لیز کر رہا ہوں، یا یہ پیسے میں تمہیں لیز کر رہا ہوں، تو گندم یا فیول یا پیسے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ استعمال کے ساتھ خرچ ہو جاتی ہیں، دے آر کنزیومڈ ود دا یوز۔ ان کا کارپس، ان کی جو باڈی ہے، جو اصل ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کا قرض ہے کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں 10 بوریاں گندم کی ایک قسم کے قرض کے یا لون کے طور پر دے رہا ہوں، اور تم 5 ماہ کے بعد، 10 ماہ کے بعد، سال کے بعد تم یہ مجھے واپس کرو گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں گندم تمہیں لیز کر رہا ہوں اور اس پہ تم نے مجھے جو ہے وہ اس کا رینٹ دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رینٹ ہوگا وہ در حقیقت سود ہوگا۔ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ میں 50,000 روپے تمہیں لیز کر رہا ہوں، رینٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور اس پہ تم نے مجھے اس کا کرایہ 10% دینا ہے یا 5% دینا ہے، یا کہ متعین کرایہ آپ یہ کہیں کہ تم نے ہر ماہ مجھے 500 روپے اس کا جو رینٹ دینا ہے، تو پیسے کا جو رینٹ ہے وہ ایک قسم کی سود کی شکل ہے۔
یا کہ ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ روپے پیسے کو لیز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روپیہ پیسہ وہ استعمال کے ساتھ خرچ ہو جاتا ہے۔ سبجیکٹ میٹر آف لیز وہ چیز ہوگی کہ جو کہ استعمال کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ جیسے کہ آپ گھر کسی کو رینٹ پہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ استعمال کر کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جو بھی پیریڈ آف لیز ہے اس کے بعد وہ گھر واپس کر دے گا۔ زمین آپ کسی کو کرائے پہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد استعمال کر کے وہ زمین آپ کو واپس کر دے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں گندم، اناج، فیول، روپے پیسے یہ میں آپ کو لیز کر رہا ہوں تو یہ چیزیں تو استعمال کے ساتھ خرچ ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا سبجیکٹ میٹر آف لیز وہ اشیاء ہیں کہ جو کہ استعمال سے اپنا وجود باقی رکھتی ہیں اور جو کہ خرچ نہیں ہوتی۔ جو چیزیں استعمال کے ساتھ خرچ ہو جاتی ہیں، کنزیوم ہو جاتی ہیں، وہ سبجیکٹ میٹر آف لیز نہیں ہے بلکہ وہ سبجیکٹ میٹر آف لون ہے۔